ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے یہ چاہے گا کہ اس کے سامنے اس کے بندوں کو جنت یاد ہو جائے؟ وہ تو مغفرت کے لیے، وہ تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ آئے کیسے ہی میں اس کو معاف کروں۔ پوری زندگی گناہ میں گزار دی، پوری زندگی خطاؤں میں گزار دی، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ یہ انسان جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، تو نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، پوری زندگی شریعت کی دھجیاں اڑانے میں گزار دی، پوری زندگی رسول اللہ کی سنت کو مریابیت کرنے میں گزار دی ہے، لیکن اگر تو ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میرے گھر سے آ توبہ کر، ہمارے یہاں رحمت تیرا استقبال کرتی ہے اور تم کو مرحبا اور مبارکباد دو۔ صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آتے ہیں اور آ کر کے آپ سے کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ، کیا اس گناہ کی بخشش ہو سکتی؟ میرے آقا نے کہا کیا گناہ ہوا بتا، کہا کہ گناہ بہت بڑا ہوا ہے بتانے کے لائق۔ میرے آقا نے کہا بتا کیا گناہ ہوا، کیا تم نے کفر کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ کفر سے بھی بڑا، کیا تم نے شرک کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ شرک سے بھی بڑا ہوا۔ یا رسول اللہ میرا گناہ کفر اور شرک ہی نہیں، میرا گناہ صغیر سے بھی بڑا ہوا ہے، میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہوا ہے، بڑا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے الفاظ اتنے پیارے دادا، وہ کون سا گناہ ہے جو زمین سے بھی بڑا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جو آسمان سے بھی بڑا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جو کفر سے بھی بڑا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جو شرک سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ نظام تھا کہ لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی، اس لڑکی کی پیدائش ہوتے ہی فوراً اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کئی سال کے بعد بچی پیدا ہوئی، ہم نے اور بیوی نے یہ مشورہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو زندہ رکھنا ہے، زمین میں زندہ دفن نہیں ہونے دینا ہے، اس کو ہم چھپا کر کے رکھتے رہے۔ وہ بچی بڑی ہو گئی، وہ بچی کھیلنے کودنے لگی، جب ہم کام سے آتے تھے وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری تھکاوٹ کو دور کر دیتی تھی، لیکن کسی طریقے سے ابو جہل کو پتہ چل گیا، ابو جہل قوم کا سردار، اس نے آ کر کے اس نے میرا گریبان بیچ چوراہے پر پکڑ لیا اور یوں کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ تیرے یہاں لڑکی ہے، تیرے یہاں لڑکی زندہ ہے، اگر تو نے کل اس کو زمین میں دفن نہ کیا تو تجھ کو اور تیرے پورے خیرات کو آگ لگا دیں گے۔ تو نے بچی کو زندہ زمین میں، تو نے بچی کو اگر زندہ زمین میں دفن نہ کیا تو تیرے پورے گھر کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو نے لڑکی کو گھر میں رکھ رکھا ہے، کل قریشیوں کی داد کٹائے گا، کل اس کا رشتہ لے کر کے کوئی آئے گا، قریشیوں کی داد کر دے گی۔ یا رسول اللہ ابو جہل کی اس دھمکی سے میں گھبرا گیا، میں کمکما گیا، میں گھر پر آیا، میں نے اس بیٹی کو کچھ نہ بتایا، میں نے اس کی ماں کو کچھ نہ بتایا، میں نے اس لڑکی سے کہا کہ چل تجھ کو تیرے بابو کے گھر لے چلتے ہیں۔ وہ بچی میرے ساتھ چلتی ہے، اس کو ہم کندھے پر بٹھاتے ہیں، ایک پھاوڑا ساتھ دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، جنگل کے راستے سے نکل کر کے قبرستان پہنچتے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کیا ابا جان اس جنگل میں میرے بابو کا گھر کہاں ہے؟ اے ابا جان اس قبرستان میں میرے بابو کا گھر کہاں ہے؟ وہ بچی کہہ رہی ہے میں نے اس کو کچھ جواب نہ دیا۔ قبرستان پہنچنے کے بعد میں نے اس بچی کو ایک طرف بٹھایا، میں اس کو دفن کرنے کے لیے زمین میں درہ کھودنے لگا۔ جب میں درہ کھودتا تھا وہ بچی آ کر کی مٹی نکالتی تھی، میری مدد کرتی تھی۔ جب وہ درہ کھود کر کے تیار ہو گیا اس بچی کو میں نے اس گڑھے میں زندہ زمین میں رکھا۔ جب میں نے اس کو زندہ زمین میں رکھا تو وہ یوں کہنے لگی ابا جان یہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، کس قصور میں اور کس غلطی کی بنا پر آپ مجھے زمین میں زندہ دفن کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ کل کوئی آپ کے یہاں میرا رشتہ لے کر کے آئے گا،
سجدہ زمین میں رکھا، اوپر سے مٹی ڈالی، وہ بچی چیختی رہی، وہ بچی چلاتی رہی، مجھے ترس نہ آیا، اس بچی کو میں نے یوں ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، کئی دن ہو چکے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، رات کو سوتا ہوں، نیند جیسے ہی آتی ہے وہ بچی آتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ ابا جان کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل ہوگی، آپ کا گریبان ہوگا، میرا باپ ہوگا، میں آپ کو کسی حال میں معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ جو عادت کی تاجدار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، پیارے واقعی تیرا گناہ زمین سے بڑا ہوا ہے، واقعی تیرا گناہ آسمان سے بڑا ہوا ہے، واقعی تیرا گناہ کفر سے بڑا ہوا ہے، واقعی تیرا گناہ شرک سے بڑا ہوا ہے، لیکن تو اگر ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر لے، تو پروردگار عالم تیرے اس گناہ پر میری رحمت کی چادر کو ڈالتا۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ پوری زندگی ہم نے نافرمانی میں گزاری، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جس وقت ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اس وقت بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گانا سنتے ہوئے میری آنکھ، جس وقت صبح ہم بیدار ہوتے ہیں اس وقت بھی سنت رسول اللہ ملیامت کرتے ہوئے ہم بیدار ہوتے ہیں، دن میں پانچوں وقت کی نماز کو چھوڑتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انسان زنا بھی کرتا ہے، انسان شراب بھی پیتا ہے، انسان جوا بھی کھیلتا ہے، انسان چغل خوری بھی کرتا ہے، انسان غیبت بھی کرتا ہے، انسان دوسروں کو برے لفظ سے پکارتا بھی ہے۔ دنیا کا نظام کہ شراب پینے والے کو دنیا والا شرابی کہتا ہے، زنا کار کو دنیا والا زانی کہتا ہے، شراب پینے والے کو دنیا والا شرابی کہتا ہے، زنا کرنے والے کو دنیا والا زانی کہتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو دنیا والا جھوٹا اور کذاب کہتا ہے۔ لیکن رب کی محبت دیکھیے، رب کی اپنے بندوں سے شفقت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہ تو گناہ گار کہہ کر کے پکارا، نہ خطا کار کہہ کر کے پکارا، نہ زنا کار کہہ کر کے پکارا، نہ زنا کار کہہ کر کے پکارا، نہ شرابی کہہ کر کے پکارا، نہ زانی کہہ کر کے پکارا، نہ کذاب اور جھوٹا کہہ کر کے پکارا۔ یوں کہا کہ میں نے مانا تم گناہ گار بھی ہو، میں نے مانا کہ تم شرابی بھی ہو، میں نے مانا کہ تم زنا کار بھی ہو، میں نے مانا تم بدکار بھی ہو، میرے بندے تم سب کچھ ہو، لیکن آخر وہ ہمارے ہی جس طرح ماں تم سے محبت کرتی ہے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نام سے نہیں پکارا، بلکہ قرآن نے کہا تو کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو آؤ مجھ سے سچی توبہ کر لو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو، ایک مرتبہ ہاتھ کو پھیلا لو، ایک مرتبہ دست سوال دراز کر دو، ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا دو، پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے، اور اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو قرآن کا بیان ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو آج کی یہ رات مغفرت کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ امین علیہ السلام جو عالم کے تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہیں۔ بھائی آگے آگے بڑھ جائیے، بھائی تھوڑا اور آگے آ جائیے، جو حضرات کی کھڑے ہوئے بھائی آپ حضرات آگے آ جائیے، یہ بھی عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے، سننا اور سنانا یہ دونوں عبادت ہے۔ آپ حضرات آگے آ جائیے، بس انشاءاللہ مستقل بات عرض کر کے بات کو ختم کریں گے۔ آگے
آگے آ جائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور آ کر یاد کیا کہ اے محمد اپنے سر میں اٹھائیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھایا ہے، جب میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا تو میں نے یہ دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے. میں نے جنت کے 8 دروازوں کو کھلا ہوا تھا اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ فرمایا پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کی اس رات میں جن لوگوں نے رکوع کیا ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری. دوسرے آسمان پر فرشتہ کھڑا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آج کی رات میں سجدہ کیا. تیسرے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا یہ اعلان کر رہا ہے کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آج کی اس رات میں اللہ کا ذکر کیا. چوتھے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا یہ اعلان کر رہا ہے کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آج کی اس رات میں اللہ سے دعا کی ہو، اللہ سے کچھ مانگا. پانچویں دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آج کی اس رات میں اللہ کے سامنے اظہار و زاری کی ہو، اپنے آنسوؤں کو بہایا ہو، رب کے خوف سے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہو. چھٹے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کی اس رات میں سارے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو. ساتویں دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے. آٹھویں دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کوئی بخشش کو مانگنے والا جس کو بخشش دی جائے، ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا جس کی بخشش کی جائے. آٹھوں دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے معلوم کیا کہ جبرائیل یہ بتاؤ یہ اعلان جو ہو رہا ہے یہ اعلان کب سے ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ اعلان رات شروع ہوتے ہی یہ اعلان شروع ہوتا ہے اور رات کے ختم ہونے تک یہ اعلان ہوتا ہے. 8 دروازے جنت کے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے. ان میں سے پہلے دروازے پر جس فرشتے نے کہا وہ یہ کہا کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس رات میں رکوع کیا. دوسرے والے نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جنہوں نے اس رات میں سجدہ کیا، یعنی مراد یہ ہے جنہوں نے اس رات میں نماز پڑھی. لہذا رات کے کچھ حصے کو فارغ کر کے نماز میں گزار دینا، رات کے کچھ حصے کو فارغ کر کے اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں گزارنا. تیسرے آسمان پر جس فرشتے نے کہا وہ یہ کہا کہ خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس رات میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، سبحان